اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام امیر ضلع، نائب امیر ضلع، قیم ضلع، میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متقین کی یہ علامت سورہ البقرہ کے بالکل آغاز میں ہی بیان کر دی گئی ہے۔ ہدایت پر کون لوگ ہیں؟ متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لائے، نماز قائم کی، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ جان بھی ہے، مال بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، اختیارات بھی ہیں، خاندان، قبیلہ اور اثر و رسوخ بھی ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی نعمت ہیں۔ یہ آنکھ جو دیکھتی ہے، کان جو سنتے ہیں، زبان جو بولتی ہے، دماغ جو سوچتا ہے، ہاتھ اور پاؤں جو کچھ سر انجام دیتے ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ رزق میں آتی ہیں سب چیزیں، اور ان کو اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اور اس کی زمین پر اس کے دین کو قائم اور جاری اور ساری کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ متقین کی علامت ہے، اور انہی لوگوں کے لیے اللہ کی جانب سے ہدایت ہے۔ حضرات گرامی قدر، مالیات کا جو کام ہے، بلا شبہ وہ گھر ہو تو گھر کا نظام بھی مالیات کے بغیر تو نہیں چل سکتا۔ کارخانہ، فیکٹری، دکان ہو، اسی طرح سے کوئی کسی قسم کی اجتماعیت ہو، این جی او ہو، حکومتیں ہوں، ادارے ہوں، سب مال کی مرہون منت ہے۔ یہ گاڑی میں بالکل پیٹرول کی طرح ہے، لہذا اس کی اہمیت بھی اسی قدر زیادہ ہونی چاہیے جس قدر اس کی اہمیت ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ اگر ہر سطح کا نظم جماعت، وہ ضلع ہے، زون ہے، مقامی جماعت ہے یا یونین کونسل ہے، جو اس کو جس قدر اہمیت دے گا اسی قدر اس کا نتیجہ بھی پائے گا۔ اور اگر کوئی اس کو یہ سمجھے کہ یہ سب سے کم تر چیز ہے، تو پھر اس کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، اس کی جھولی کے اندر پھر کوئی دانے نہیں ہوں گے۔ میڈیا کا کام کرنا ہے، پروگرامات کر رہے ہیں۔ آپ دفتر ہی دیکھ لیجئے، یہاں بجلی، پانی، گیس، مہمان نوازی، لٹریچر، فہم قرآن کے پروگرامات، تربیتی پروگرامات، اسٹڈی سرکل، کتنے ہی کام ہیں، سب کے سب پیسے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لہذا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اہم ترین کام جو اگر میں 3 کہوں تو اس میں ایک افرادی قوت ہے، ایک میڈیا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو جو چیز متحرک کرتی ہے وہ مال ہے۔ اس کی یہ اہمیت ہمارے ذہنوں کے اندر اچھی طرح سے اگر جگہ پا لے تو یہ کام آسان ہو جائے گا، وگرنہ یہ کام مشکل لگے گا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ سب چیزیں اللہ کی ہیں، وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور ہم خلیفہ ہیں، ہمارے پاس ہی امانتیں ہیں۔ جو مال میرے پاس ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال، حالانکہ جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، اور جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا یا اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کر دیا، وہی اس کا ہے۔ باقی تو سارا ورثہ ہے، باقی تو اولاد کے کام آنے والی چیز ہے، بعد میں رہ جانے والی چیز کا کیا ہو، کیسے ہو، کچھ بھی کوئی آدمی بھی نہیں جانتا۔ ترکہ کیا ہے، کون اس کو کیسے استعمال کرے گا۔ یہ
مال جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور ہم اس کے بارے میں بھی جواب دہ ہیں۔ وہ حدیث جو ہم نے بارہا سنی کہ کوئی شخص اس وقت تک اللہ کے حضور سے نہیں ہٹ سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ایک، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں بسر کی، مال کیسے کمایا، جو کمایا وہ کہاں خرچ کیا، کن کاموں پہ خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو اس مال کے بارے میں بالکل آغاز میں ہی اللہ کے حضور جواب دہ ہونا پڑے گا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کن کاموں پہ کیا۔ بے شک قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ ہر کام، ہر نعمت ہماری جیب میں، ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہے، یہ سب اللہ کا ہے اور یہ سب ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کرنے والے بھی ہیں۔ مومنوں کے ساتھ معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں کے نفس اور جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے۔ یہ سودا ہو چکا ہے، ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ کر چکے ہیں، یہ سودا کر چکے ہیں کہ ہم جو اللہ نے دیے جان اور مال اس کے راستے میں خرچ کریں گے اور اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی ایک مسلمان اور مومن کی زندگی کا منتہائی مقصود ہے کہ اللہ اس کو اپنی نعمتوں میں داخل کرے، اس کو اپنی خوشنودی عطا فرمائے، اس کی رضا حاصل ہو جائے اور وہ اس کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل ہو جائے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، اور کہیں ترجمہ یہ ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ اور انسان کا معاملہ یہی ہے کہ اسے مال سے بہت محبت ہے۔ ان الانسان لربہ لقنوط، بے شک انسان ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس پر گواہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بہت پکا ہے، مال کی خاطر جان دیتا ہے۔ 1 انچ زمین قتل و غارت گری، 1 انچ زمین رشتوں کو، ناتوں کو توڑنے کا ذریعہ، بائیکاٹوں کا ذریعہ، یہ مال انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اور ہم وہ لوگ ہیں جہاں پر بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے کم و بیش تمام ارکان جماعت ہیں اور ضلع بھر سے آئے ہیں، اور آپ پہ خاص طور پہ جو اپنے علاقوں میں دعوت کی، تنظیم اور تربیت کی اور مالیات کی ذمہ داریاں ہیں، تو ہم آپ سے اس بات کی پوری توقع رکھتے ہیں کہ آپ سب لوگ مال کی اس اہمیت اور ضرورت سے آگاہ بھی ہوں گے، اور آج کے ہمارے اس پروگرام میں آپ پوری توجہ کے ساتھ ان امور پہ کو غور کے ساتھ سنیں گے۔ جو نوٹ کر سکتے ہیں وہ نوٹ کریں، جن کو اپنی یادداشت پہ بڑا اعتماد ہے وہ یاد رکھ لیں، لیکن بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم سب کو اچھی طرح سے سننی بھی چاہیے اور یاد بھی کرنی چاہیے۔ ہم نے کتنے ہی واقعہ سنے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ، گھر کا سارا مال، حضرت عمر فاروق آدھا مال، جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ ساری رات یہودی کا کنواں چلاتے ہیں، جو اس کے عوض کھجوریں ملتی ہیں وہ لا کے پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے اپنا سارا مال اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مالی قربانیوں کی شاندار مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت خدیجہ کہ جو مکے کی بہت متمول مالدار خاتون تھیں، اور انہوں نے اپنا سارا مال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیا۔ تو یہ سب چیزیں اس لیے ہیں، یہ واقعات اس لیے ہیں، ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تاکہ ہم عمل بھی کریں اس کے مطابق۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو ان واقعات کو سن کے انسپائر ہوتے ہیں، جذبہ پکڑتے ہیں اور وہ خود عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جو اس کام کو ترجیح بناتے ہیں کہ پہلے اس دعوت کے کام کے لیے، اس کے بعد کوئی اور چیز ہے۔
جب پکارا جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اعلان کرتے ہیں، نہ کہ وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، وہ کم دینے والوں میں ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں کچھ پریکٹیکل چیزیں آپ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر سطح پہ فراہمی مالیات کمیٹی بنانی چاہیے۔ میں کوشش کروں گا چیزوں کو دہراؤں نہیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ فراہمی مالیات کمیٹی ہر سطح پر یہ عمومی بننی چاہیے، ضروری نہیں کہ صرف الیکشن کا موقع ہو۔ یہ اپنے اخراجات کی فہرست بنائے کہ کیا اخراجات کرنے ہیں انہوں نے، ضروری اخراجات، اس میں بھی دعوت کے کام کو لوگوں تک پہنچنے کے ذرائع، میڈیا اور دیگر پروگرامات، ان کو ترجیح دے، لٹریچر کو ترجیح دے، دعوت کے کاموں کو ترجیح دے، تربیت کے کاموں کو ترجیح دے، باقی چیزوں کو دوسری ترجیح میں رکھے۔ اور آمدن کے ذرائع بھی اس طرح سے آپ کا بجٹ بن جائے گا۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ کافی جگہوں پہ لوگ بجٹ نہیں بناتے، اور ہر موقع جب آتا ہے تو پھر پریشان ہوتے ہیں۔ لہذا بجٹ بنائیں، آمدن اور اخراجات کا پورا گوشوارہ بنا کر۔ جس طرح سکول کا رجسٹر ہوتا ہے، حاضری رجسٹر، ایک طرف نام لکھے ہوتے ہیں اور آگے 30 دن لکھے ہوتے ہیں، حاضری لکھی جاتی ہے اس میں، اسی طرح سے ارکان کا ایک رجسٹر ہر جگہ پر موجود ہو۔ یہ میں خاص طور پہ ضلعی ناظم مالیات بھی اگر ان چیزوں کو نوٹ کریں اور جب دورے وہ کرتے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھیں کہ یہ چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، کیونکہ یہ وہ ذرائع ہیں جس سے اس کام نے آگے بڑھنا ہے۔ لیکن اگر بنیادی چیز نہیں ہے، یعنی ارکان کی فہرست نہیں ہے، ڈونرز کی یعنی اعانت دینے والوں کی فہرست ہی نہیں ہے سرے سے، وہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں۔ اور اس میں ان کی اعانت لکھے، کوئی رکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اعانت نہ دے۔ اور یہ جو روایت پڑی ہے کہ جا کر مانگنا اور پھر کہنا کل آئیں، پرسوں آئیں، یہ بہت ہی بری رسم ہے جو پڑی ہے۔ خود جا کے اعانت دیں۔ مہینے کا شروع ہوا، آپ کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، آپ زراعت کے ساتھ وابستہ ہے، جو بھی طریقہ ہے، آپ خود جا کر اپنی اعانت دیں۔ اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا ذوق اور شوق زیادہ ہوگا۔ پھر ہر رکن جماعت اس کو خود بڑھائے۔ کل ہم کہیں بیٹھے تھے تو ایگریکلچر والے لامل ایگریکلچر کی باتیں کرتے ہیں، گندم کی بات شروع ہو گئی، ایک دم گرمی شروع ہو گئی ہے، یہ کیا بنے گا گندم کا؟ تو شہروں والوں کو نہیں اس کا اندازہ ہوتا کہ جو ہی اس سٹے کا اوپر والا جو کونا ہوتا ہے، ٹپ اس کی خشک ہوتی ہے، تو سمجھیں وہاں پر اس کی جو بڑھوتری ہے، گروتھ ختم ہو گئی۔ نہ نیا دانہ بننا ہے اور نہ دانے موٹے ہونے ہیں، وہی خشک ہو جانے۔ لیکن اگر ٹھنڈا موسم چلتا رہے گا اور آگے بڑھے گا تو سٹا اوپر بڑھتا رہے گا، دانے بڑھتے گئے اور دانے ساتھ موٹے بھی ہوتے جائیں گے۔ تو جو ہم کہتے ہیں کہ اس کی پورے ایکڑ میں سے جو اس کی فصل آئی ہے، ییلڈ آئی ہے، وہ کبھی کبھی ڈبل بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے۔ ہر رکن جماعت اعانت دے، اضافہ کرے ہر سال، اور ایک نیا ڈونر بھی بنائے، نئے دانے بھی اگیں، ایک نیا ڈونر بنائے ہر مہینے میں ایک۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ 50 روپیہ دے، 100 روپے دے، وہ جتنے بھی دے، وہ آپ کی ہمت اور شوق ہے اور آپ کے تعلقات ہیں۔ ڈونرز کی فہرست بنے اور آپ اس میں اضافہ کرنے کا بھی ہدف بنائیں۔ خاندان کو اس میں انوالو کریں۔ میں نے بہت دوستوں کو دیکھا ہے، اس دن مجھے خاص طور پہ بٹ صاحب نے مثال دی تھی، انجم بٹ صاحب نے، جو اس صوبائی حلقے میں خاص طور پہ انہوں نے یہ پریکٹس کی ہے، وہ جتنا نمبر بھی بنتا ہے 100 کتنا ہے 112، کہ ہر گھر میں انہوں نے یہ کہا کہ اپنے گھروں میں باکس رکھے، چندہ باکس۔ تو سارے لوگ آگے اس میں پیسے ڈالتے رہے، 10 روپے، اب 10 روپے کو کوئی استعمال ہی نہیں ہے اس کا، 10-20 ڈالتے رہے، سکے ڈالتے رہے، تو مہینے میں کہیں 1000 بنا ہوتا ہے، کہیں 2000 بنے ہوتے ہیں، کہیں 5000 بنے ہوتے ہیں، کوئی شوق سے کبھی 100 روپے بھی ڈال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو چندہ باکس اپنے گھروں میں رکھے اور خاندان سے اعانت لینے کا کلچر بنائے۔ میرا بھائی ہے، وہ ہم سب سے پورے خاندان سے وہ اکٹھا کرتا ہے، اپنے قلعہ دیدار سے مجھ سے بھی لے لیتا ہے، سارے دور دور رشتہ داروں سے وہ ان سے اکٹھا کرتا ہے۔ ذوق ہے، ضرورت ہے۔
اور اپنے خاندان کو بھی خیر کے کام میں شامل کر رہا ہے. یہ دیکھیے اہم نکتہ ہے. جب آپ ان سے پیسے لیں گے نا تو انشاءاللہ ان کے ووٹ بھی آئیں گے, ان کے جذبات بھی آئیں گے, وہ آپ سے سوال و جواب بھی کریں گے, آپ کے لیے دعا بھی کریں گے, آپ سے جڑ جائیں گے. اسی طرح سے اپنی زکوٰۃ پوری طرح سے جماعت کو دیں. جو رکن جماعت ہے اس نے تو حلف اٹھایا جب دستور کی پابندی کا, تو میں سوچتا ہوں یہ کیسے لوگ کرتے ہیں کہ حلف اٹھایا ہے, اعلان کیا ہے, لیکن وہ اپنی زکوٰۃ کہاں دیتے ہیں؟ ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ یہاں پر دیں. ایسے بہت سے واقعات ہم نے سنے. ایک ساتھی نے کہا کہ میرا ہاتھ بہت تنگ تھا, تو جماعت نے کہا کہ بھائی یہ تقریباً کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے, تو مجھے جماعت نے کہا بھی 1 مہینے کی آمدن جماعت کو دے. میرا خیال ہے قاضی صاحب امیر جماعت ہے, تو پورے ملک میں پیغام پہنچ گیا. وہ ساتھی 25,000 روپے لے کر امیر جماعت کے پاس آ گیا کہ جی یہ میرے 1 مہینے کی آمدن ہے. امیر جماعت نے کہا تمہارے اور بھی کوئی ذرائع ہیں کوئی آمدن؟ انہوں نے کہا نہیں. ان کا تمہارا مہینہ کیسے چلے گا؟ انہوں نے کہا جی میرا چل جائے گا, ہم کوئی اچار بھی کھا لیں گے, ہم کچھ 1 روٹی کم بھی کر لیں گے, کچھ چائے کا کپ بھی کم کر لیں گے, اور بھی کئی چیزیں کر لیں. امیر صاحب نے کہا کہ نہیں تم آدھے لے جاؤ, آدھے اگلے مہینے دے دینا. وہ امیر صاحب کے اصرار پہ وہ آدھے پیسے لے گیا, اور اگلے مہینے پھر وہ یکم ہوئی تو فوراً وہ آدھے پیسے لے کے آ گئے. جی نہیں یہ میرے گھر میں بڑی مشکل ہوئی ہے, جب میں نے دے دیے تھے تو پھر مجھے آپ نے واپس دیے, تو میں نے پتہ نہیں کس طرح گھر میں گزارا کیا کہ جماعت کی امانت میرے گھر میں پڑی ہے. وہ ساتھی نے مجھے بتایا کہ اللہ نے اتنی برکت دی, اس 25,000 کے بعد میرے پاس 25 لاکھ روپے ہو گئے. اور یہ سنی سنائی بات نہیں ہے, دیکھی والی بات ہے. اللہ نے اتنی برکت دے دی, اتنا خیر دے دیا, مالیات میں بھی خیر دے دیا اس کے آغاز سے, اور اس فرد کو بھی جو ہے وہ خیر دے دیا. اسی طرح سے اس بات کی ضرورت ہے کہ اب اپنے ارد گرد کے دوست احباب محلے دار ان لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو جماعت کی دعوت دیں, جماعت کے کاموں کے بارے میں بتائیں, اور ان سے کہیں کہ وہ جماعت کے لیے اعانت دیں. ہم نہیں کہتے, جھجک ہے ہمارے اندر, جھجک ہے. ویسے حقیقت بات ہے جمعیت سکھا دیتی ہے اس عمر میں, حالانکہ وہ بھی بڑا ایک یعنی عجیبی سے جوانی ہوتی ہے, لیکن اس میں جمعیت سکھا دیتی ہے لوگوں کو کہ کیسے لوگوں کے پاس جانا ہے اعانت لینے کے لیے. آپ جھجک ختم کریں اپنے, آپ اللہ کے لیے لے رہے ہیں, خیر کے لیے لے رہے ہیں. ان کو کہیں کہ یہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں بخشش کا, اللہ کے ہاں بلندی درجات کا, اللہ کے ہاں گناہوں کی معافی کا یہ ذریعہ بنے گا. تو میں تمہارے پاس اگر چل کے آیا ہوں تو یہ تمہارے لیے بھلائی کی بات ہے, تو میں تمہارا محسن ہوں جو تمہارے پاس چل کے آیا ہوں. اس کو یہ پیغام دیں کہ میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, اس کے لیے ہم نے ڈونرز کانفرنس بھی رکھی ہے. یہ ڈونر کانفرنس ہم نے پورے پاکستان کے ہر سطح کے مالیات کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے رکھی ہیں. ہر سطح پہ یہ کمزوری تھی, لہذا پورے ملک میں یہ ڈونر کانفرنسیں ہو رہی ہیں, 3را سال ہے. اور اس موقع پہ بھی ہم بڑھ چڑھ کر کوشش کرتے ہیں کہ افراد کو تلاش کریں اور ان کو اس بات کی دعوت دیں. آپ کی معلومات کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے راستے میں جو مال دیا جاتا ہے, خواہ وہ زکوٰۃ ہو, خواہ وہ صدقات ہوں, خواہ وہ خیرات ہو, وہ پاکستان میں دیا جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے, اور یہ میرا سروے نہیں ہے, یہ ہمارے دشمنوں کا سروے ہے. ان کا سروے یہ ہے عالمی قوتوں کا کہ سب سے زیادہ جو اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے, اور سب سے بڑی تعداد میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں. اب یہ خیرات کے لفظ کو تھوڑا سا خراب کر دیا گیا ہے, لوگ سمجھتے ہیں شاید گداگر کو خیرات دینی ہوتی ہے. خیرات ہے خیر کا مال, صاف ستھرا مال. زکوٰۃ کے علاوہ جو مال میں سے آدمی دیتا ہے وہ خیرات ہے. میرے بھائیوں, اس معاشرے میں بڑا خیر ہے, بڑی بھلائی ہے, لوگ دیتے ہیں. اب شعبان شروع ہو گیا, رمضان شروع ہو گیا, لوگوں نے وعدے کرنے شروع کر دیے. جس نے کام کرنا نا, یہی بوائی کا وقت ہے, یہی شعبان کے, پھر رمضان میں وہ لوگ دیں گے. مگر آپ رمضان میں جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ نہیں ہم تو وعدہ کر چکے ہیں یا دے چکے ہیں.
لہذا یہی وہ دن ہے جن دنوں میں ہم ڈونر کانفرنس بھی پورے پاکستان کے اندر کر رہے ہیں، اور انفرادی طور پر بھی ہر فرد اگر یہ ہدف بنا لے، میں کوئی ایک نام لے دیتا ہوں، چلیے کوئی ایک نام لے، میں ڈاکٹر مسعود شاکر صاحب کا نام لے دیتا ہوں، میرے مربی بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں، ہمارے بہت پیارے محسن بھی ہیں، سینئر تھے ایگریکلچر یونیورسٹی میں، ان کا اتنا پوٹینشل ہے، ان کے اتنے تعلقات ہیں، ان کی میرا گمان ہے 65 سال کے قریب ان کی عمر ہے، تو 65 سال کے سکول سے لے کر یونیورسٹی تک کے دوست ہیں ان کے، ایگریکلچر کے پورے یعنی سیکٹر میں، پورے فیصل آباد کے چاروں طرف، میں تو کہوں تو پورے پاکستان میں ان کی دوستیاں اور تعلق ہیں۔ ان کو اگر کہیں نا کہ 1 کروڑ اکٹھا کرنا ہے تو یہ 1 کروڑ کہیں گے صحیح بڑا ہے، لیکن جب نکلیں گے تو 1 کروڑ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، 1 کروڑ چل کے ان کی طرف آئے گا۔ لوگ کہیں گے اچھا شاکر صاحب نے کہا ہے، یار پہلی دفعہ کہا ہے، تو یہ ہر بندے کے اندر پوٹینشل موجود ہے۔ میں نے ایک شاکر صاحب کا نام لیا، ہر بندے میں یہ پوٹینشل موجود ہے، اس کے تعلقات ہیں، اس کے اثرات ہیں، اس کے دوست اور رشتہ دار ہیں، بس ان کے پاس جانے کی فہرست بنا کر جانے کی ضرورت ہے، تو یہ کام بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اس کی بھی ضرورت ہے کہ ضلع کی سطح پہ اور زون کی سطح پہ بروشر بنایا جائے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک نشست کے اندر یہ چیز بن سکتی ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ جو میرے پاس ہے میں بٹ صاحب کو بھیج دوں اور وہ اسے آسانی ہو جائے گی اس چیز بنانے میں۔ تو بروشر کا مطلب یہ ہے تعارفی پمفلٹ، کہ یہ ہم کہاں خرچ کرتے ہیں، کیسے آمدن ہوتی ہے، اور ہماری کیا ترجیحات ہوتی ہیں، اور ہمارا کیا نظام بیت المال ہے، اور کیا اس میں آڈٹ ہم کرتے ہیں، تو وہ ایک پورا یہ ہوتا ہے، تو اس سے لوگوں کو پیغام پہنچتا ہے، اور اس میں کسی کو کوئی مادہ پسند آتی ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، کسی کو لٹریچر پسند آیا کہ میں اس میں دوں گا۔ پچھلے سال مجھے ایک بندے نے کہا جی میں 1 لاکھ روپے آپ کو دیتا ہوں، لیکن آپ تفہیم القرآن لے کے لوگوں میں بانٹ دیں۔ تو تفہیم القرآن تو ہم نے بانٹنی ہوتی ہے، تو ہم نے 1 لاکھ روپے کی خریدنی بھی تھی، اور ہم نے خرید کے ہمیں دے دی۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے فہم قرآن کے لیے لے لے، کوئی کہتا ہے دیگر لٹریچر مولانا مودودی کا اتنا لٹریچر کر دیں، کوئی کہتا ہے جی کل وقتی کسی دوست کے لیے جو ہے وہ آپ دے دیں، کوئی کہتا ہے اچھا جی میری طرف سے نا اپنا جو مہمان نوازی ہوتی ہے نا اس کے لیے دے دیں، کوئی پروگرام ہوگا تو اس میں کھانا میری طرف سے کر دیں۔ تو یہ سارے تو ہمارے اخراجات ہوتے ہیں، تو جو جس طریقے سے بھی آپ کو دیتا ہے، جس مد میں دیتا ہے، لیکن اس کو پتہ تب چلے گا جب اس کے پاس کوئی کاغذ بھی جائے گا۔ ایک بات بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ میں اگر کہوں کہ 1979 سے خاص طور پہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور ہم بھی 79 میں جمعیت میں آئے، پھر جماعت میں آئے، یعنی یہ تقریباً 44 ایئرز ہے۔ 44 ایئرز کی اگر میں ایک بات کہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم نے جہاد کے لیے پیسہ اکٹھا کیا تو کر لیا اللہ کے فضل سے، وہ افغانستان ہو یا کشمیر ہو۔ ہم نے شہداء اسلام فاؤنڈیشن کے لیے کیا، ہم نے غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے لیے کیا، ہم نے الخدمت فاؤنڈیشن کے لیے کیا، ہم نے آفاق کے لیے کیا، اور اس طریقے سے اپنے علاقوں شہروں کے اندر کتنے بڑے بڑے ادارے ڈیولپ ہو گئے، بلڈنگز بن گئیں، دفاتر آ گئے، اور سب چیزیں۔ جس چیز کی نیت کی ہے نا وہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ آپ خود بھی دیتے ہیں اور معاشرہ بھی آپ پہ اعتماد کرتا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن میں آپ دیکھ لیں، لاسٹ ایئر ہم نے 14 ارب روپیہ خرچ کیا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس سال شاید اس سے بھی یہ زیادہ ہو جائے۔ لیکن جو سوچنے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آواز پہنچ رہی ہے آخر تک کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، اس لیے میں آہستہ بول رہا ہوں کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی ماں ہے، ماں کی جیب میں تو 1 روپیہ نہ ہو، اور انہوں نے بینر لگانا ہے تو بینر کے پیسے نہ ہوں، اور وہ سوچ رہے ہوں کہ ہم کوئی دعوتی مہم چلائیں تو پمفلٹ چھاپنے کو پیسے نہ ہوں، اور الیکشن لڑنا ہے جو انقلاب امامت کا ہمارا ذریعہ ہے، اور ہمارے کینڈیڈیٹ کے پاس کوئی پیسے نہ ہوں، تو کیا یہ انصاف ہے؟ عام معاشرہ اس سے تو ہم لیں ان کاموں کے لیے پیسہ، لیکن ارکان جماعت بھی سارا پیسہ ادھر ہی منتقل کر دیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں پوری ذمہ داری سے آپ سب کو اس بات کا پابند کر رہا ہوں کہ تمام ارکان جماعت 100% اپنے پیسے جماعت کو دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آخر تک آواز پہنچ گئی ہے؟ اور امیر صوبہ تو آپ ہر معاملے میں کہتے ہیں نا جی بات پہنچ گئی اور ہاتھ کھڑے کرے، بات سب جن کو آواز پہنچ رہی ہے تو ہاتھ کھڑے کریں۔ ٹھیک بات ہے یہ؟
تو میرے بھائیوں یہ بہت اہم معاملہ ہے. ہم کر لیں گے جتنا پیسہ مرضی ہمیں ادب ملے ہم کر لیں گے, بس تھوڑا سا رخ اس کا ادھر تبدیل کر دیں. میں الخدمت فاؤنڈیشن کا جو 4 رکنی بورڈ ہے اس کا 4 میں سے ایک میں بھی ہوں, لیکن میں نے بات وہ آپ سے کی ہے کہ جو ضرورت ہے, جو جماعت ہے وہ بھی جماعت نے بنائی ہے نا, اس کے فیصلے بھی ساری جماعت ہی کرتی ہے. ڈونر کنونشن پہلے آپ کا ہونا چاہیے, ان کا بعد میں ہوگا. مجاہد ہسپتال کا بھی بعد میں ہوگا. یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ لیڈرشپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ترکی کے لیے بہت پبلک پیسہ دے رہی ہے الحمدللہ, سیلاب کے لیے لوگوں نے دل کھول کے دیا. تو ہم اپنا جو پیسہ یہ اب کہیں اناؤنس نہیں کر سکتے, کہیں اخبار میں نہیں دے سکتے, کہیں سوشل میڈیا پہ یہ بات نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے ساتھ تو دل کھول کے بات ہو سکتی ہے کہ جماعت کے مالیات میں پیسے نہ ہوں. جماعت ہے تو الخدمت ہے, میں آپ کو بتاؤں, جماعت ہے شہداء فاؤنڈیشن اور غزالی ٹرسٹ ہے, جماعت ہے تو سب کچھ ہے. اسلامی جمعیت طلبہ سے لے کر NLF اور کسان بورڈ بھی ہے, ڈاکٹر انجینئر اور ایگریکلچر والے بھی ہیں, تنظیم سازہ و تحریک محنت بھی ہے, سب کچھ ہے. اگر جماعت ہے, جماعت کامیاب ہوگی تو سب چیزیں کامیاب ہوں گی, اور جماعت اگر کمزور ہوئی تو کوئی چیز ہمیں نتیجہ نہیں دے سکے گی. الیکشن کے اندر ووٹ کے لیے عوام کے ذہنوں کو تیار کرنا, آمادہ کرنا, تبدیل کرنا, وہ جماعت کر رہی ہے. یہ ذرائع ہیں, ان کو آپ ذرائع سمجھے داخل ہونے کے. کوئی پیٹ کے ذریعے سے ہے, کوئی آنکھوں کے ذریعے سے ہے, کوئی دماغ کے ذریعے سے ہے, لیکن جماعت کا بنیادی کام جو ہے وہ اس کا تقاضا کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں نے میرا خیال ہے اس سے ایک بات میں ساری بات کہہ دی آپ کو. آپ پوری توجہ اور فکر کے ساتھ, اس ترجیح کے ساتھ اس کام کو کرنے کی پوری کوشش کریں. اور محترم امیر جماعت اس وقت جو پالیسی لے کے چل رہے ہیں, کتنے منٹ رہ گئے ہیں, 2-4 منٹ, اچھا, آپ سب لوگ اس بات پہ خوش ہیں, اور ابھی بھی ہم سارے انشاءاللہ الحمدللہ کہیں گے کہ جماعت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا کہ ہم آئندہ انتخابات میں اپنے نام نشان, اپنے پرچم, اپنے منشور اور اپنی قیادت کے ساتھ میدان میں اتریں گے. اس پہ سارے لوگ خوش ہیں نا الحمدللہ. اس کے نتائج بھی آئے ہیں, اس کے نتائج بھی آئے ہیں. کراچی کی تازہ ترین مثال ہے, ہم نے 7 الیکشنز میں حصہ لیا ہے اور 7 میں ہم اپنے نشان پہ گئے ہیں. پنجاب میں بھی بلدیات نہیں ہوئے, خیبر, سندھ, بلوچستان کے بلدیاتی انتخابات, آزاد کشمیر کے انتخابات, گلگت بلتستان کے انتخابات, فاٹا کے جو ضمنی 10 سیٹوں پہ انتخابات ہوئے تھے, اس کے علاوہ جتنی ضمنی سیٹیں پہ ہم نے حصہ لیا, کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن, ان سارے الیکشن میں ہم اپنے نشان کے اوپر ترازو پہ گئے ہیں, یعنی اپنے فیصلے کے اوپر کھڑے ہیں مضبوطی کے ساتھ اور آگے بڑھ رہے ہیں. یہ جتنا بڑا فیصلہ ہے یہ اسی کے طرح تقاضا کرتا ہے کہ اس کے پاس کھلا مال ہو, کھلا مال, بڑی تعداد میں کارکن ہوں, بڑی تعداد میں اس کے کینڈیڈیٹ ہوں. ہم نے فیصلہ بھی کیا ہے اور اپنے رب پہ یقین بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان میں کوئی ایک بیلٹ پیپر, وہ گوادر, تربت اور مکران ہو, یا وہ چترال اور دیر ہو, یا پشاور اور کوئٹہ ہو, کوئی ایک بیلٹ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا جس پہ ترازو کا نشان نہ ہو. 100% سیٹوں پہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے انشاءاللہ. تو جب اتنا بڑا مارکا ہے, پہلے تو ہم 10%, 5% سیٹوں پہ لڑتے تھے یا بائیکاٹ کر دیتے تھے, اب یہ لڑنا ہے انشاءاللہ, تو اس کے لیے پیسہ چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو لہٰذا ہمیں کم سے کم اور کم سے کم 50 لاکھ روپیہ فی صوبائی حلقہ چاہیے منیمم. اس سے کم کا کوئی تصور نہیں. اور کبھی کبھی ہم آپس میں ایک دوسرے کو مذاق بھی کرتے ہیں, یار 50 لاکھ کے ساتھ کون سا الیکشن ہوتا ہے, وہ تو ایک یونین کونسل میں 1-1 کروڑ لگا دیں گے, 2-2 کروڑ لگا دیں گے, لیکن یہ کم سے کم ہے, کم سے کم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ضلع میں اگر اس وقت قومی اسمبلی کی 8 سیٹیں یا 9 ہیں, 10 سیٹیں ہیں, 10 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی, تو ہمیں 10 کروڑ روپے چاہیے. اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمت کریں, اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نکلیں, لوگ دیں گے آپ کو. ہمارے اخلاق, ہمارے کردار, ہماری جد و جہد, ہماری قربانیاں, ہماری پوری خوبصورت تاریخ لوگوں کے سامنے ہے. آپ اس چیزوں کو لے کے جائیں, اعتماد کے ساتھ جائیں, بار بار جائیں, اصرار کریں جیسے اپنی چیزوں کے لیے کرتے ہیں. لوگ تو قرض لینے کے لیے بھی اصرار کرتے ہیں, ادھار لینے کے لیے بھی اصرار کرتے ہیں,
ہم نے تو خیر کے اللہ کے لیے لینا ہے، اس کی آخرت کے لیے لے رہا ہے، اس ملک کے اصلاح کے لیے لینا ہے۔ تو آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ محترم امیر جماعت کی اس بات پہ لبیک کہیں۔ وہ میدان میں کھڑے ہیں، اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں مسلسل ورکرز کنونشن پورے ملک میں ہو رہے ہیں، پورے ملک میں سوشل میڈیا ورکشاپس ہو رہی ہیں، ڈونر کانفرنسیں ہم کر رہے ہیں، مہنگائی کے خلاف ہم جد و جہد کر رہے ہیں، اور بھی جہاں کہیں کوئی ایشوز ہیں ان سب پہ میدان عمل کے اندر ہیں، پوری طرح سے کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابھی 3 دن کا پروگرام لاہور سے راولپنڈی کا کیا ہے۔ تو میری آپ سب بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اس معاملے میں اپنی طرف سے کوئی کمی جو ہے وہ نہ رہنے دیں، اور اپنے زکوٰۃ صدقات جماعت کے اپنے حوالے کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی، اپنے خاندان کے لوگوں سے بھی۔ ہاں اگر آپ کی فیملی میں عزیز و اقارب میں یا کسی کا کچھ دینا ہے تو آپ نظم جماعت سے بات کر کے وہ بھی لے لیں، یا اتنا تو بتا دیں کہ بھئی یہ میرا 1 لاکھ میری یہ زکوٰۃ بنی ہے، 50,000 میں نے یہ دینا ہے، 50,000 میں یہ دے رہا ہوں۔ کوئی طریقہ سلیقہ کوئی ہو نا، لیکن کوئی دے ہی نہ، کوئی بات ہی نہ کرے، تو میں اس کو رکنیت کے بالکل جو حلف ہے اس کے خلاف سمجھتا ہوں۔ میں کیا سمجھتا ہوں؟ دستور خلاف سمجھتا ہے۔ تو ہماری کمٹمنٹ کا جو ہمارا تعلق ہے، تقاضے، خواہشات، امیدیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑے بڑے پلیئرز ہیں کہ جو بے شمار چیزیں کہتے ہیں، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیں سارے مل کے اپنا حصہ ڈالیں۔ میں ایک چھوٹی سی مجھے ایک نظر آئی تھی اپنا حدیث، وہ میں چاہ رہا تھا کہ میں بیان کروں گا، پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور وہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، سورہ المنافقون میں اللہ کا فرمان ہے۔ یہ سورہ کا نام المنافقون ہے۔ ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ آیت نمبر 10 ہے اس کی۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ موت کے وقت آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو، اور موت کا ہمیں پتہ نہیں، اور ایسا نہ ہو کہ اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی تاکہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اس کاش سے بچنے کے لیے، اس افسوس اور دکھ سے بچنے کے لیے واپسی کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے پاس چلا گیا پھر بس وہ چلا گیا، کوئی اور مہلت عمل اس کے بعد نہیں ہے۔ تو زندگی کا جب کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے تو میرے بھائیوں کوشش کریں کہ ہم ہر طرح کے بخل سے بچیں اور زندگی کے معاملوں میں اسراف سے بھی بچیں۔ ہم نے جو اللہ نے دیا ہے اور جس طرح اس نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اس کے مطابق خرچ کرنے کی پوری کوشش کریں، شوق کے ساتھ بھی، ذمہ داری کے ساتھ بھی، اور اللہ تعالیٰ سے انعام پانے کے لیے بھی۔ اور ایک اور میں آیت کی ترجمہ پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ سورہ صف ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے۔ اکثر و بیشتر مقامات پر پہلے مال کی قربانی مانگی گئی ہے اور اس کے بعد جان کی قربانی مانگی گئی ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مال کی محبت میں انسان بہت پکا ہے، مال سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو آئیے ہم سب اس بات کا عزم کریں کہ اپنی جیب سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور لوگوں سے بھی اللہ کے راستے میں مال جمع کریں گے۔ مالیات کے نظام کو اتنا مضبوط کریں گے کہ آپ کا کوئی مقامی یا کوئی بھی امیر کبھی مال کی کمی کی وجہ سے کسی سرگرمی کو نہ چھوڑ دے،
اور مجھے میاں طفیل محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات یاد آتی ہے. انہوں نے سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ محترم میاں صاحب، محترم امیر صاحب، کتنی اعانت دینی چاہیے ایک رکن جماعت کو، کس قدر اعانت دینی چاہیے؟ تو میاں صاحب نے فرمایا کہ اتنے پیسے وہ دے کہ اس کو محسوس ہو کہ اس کی جیب سے کچھ نکلا ہے، اس کی جیب سے کچھ نکلا ہے. بڑھ چڑھ کر دیں گے، یہ ہے ایک دوسرے سے بڑھ کر دینا. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑ کر چلو، سرعت کے ساتھ چلو، سبقت لینے کی کوشش کرو خیر کے امور کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.